آپ کو نہیں پتا, مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کل سے نماز پڑھنا شروع کر دے, کل کو توبہ کر دے اگر کوئی غلط کرتا ہے. ہم ایک دوسرے کو کیوں ڈفرینشیٹ کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے پر نام لگاتے ہیں یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, تو ہم کیوں اس کو مسجد امام بارگاہ سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یوں کرتے ہوں گے, ہم ذہن سے تو کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو. ہم نے ایک دوسرے کے اندر اختلاف کیوں پیدا کر لیا ہے؟ وہ ایسا ہے یہ ایسا ہے. نہیں عزیزان محترم, ہو سکتا ہے کوئی شخص کی صرف دینداری ہی صرف چند دنوں کی ہو, اگر آپ اس سے وہ بھی چھین رہے ہیں تو وہ تو لادین ہو جائے گا. کم از کم اسے مجلس میں آنے تو دیجئے. مجلس بھی ایسی ہو جو ہر کسی کے لیے ہو, کسی ایک شخص, کسی ایک نظریے, کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. مجلس امام حسین کی ہے, مجلس بشریت کی بقا کے لیے ہونی چاہیے, بشریت اسلام کے نفاذ کے لیے ہونی چاہیے. تو ہم لوگوں کو ویلکم کریں, ہم لوگوں کو کرٹیسائز نہ کریں. مولا سے پوچھا گیا, یہیں پر آگے حدیث بڑھتی جاتی ہے, امام سے پوچھا گیا, پھر یہ ابن عمیر کی ہے کہ چھٹے امام کے پاس آیا, کہتا مولا میں بہت سارے لوگوں سے معاشرت کرتا ہوں, اٹھتا بیٹھتا ہوں, ان سے ملتا ہوں, مگر میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کا پیروکار ہے وہ گناہ بھی کر رہا ہے, وہ غلطیاں بھی کرتا ہے, کوتاہی بھی کرتا ہے. مگر میں دوسرے لوگوں سے بھی ملتا ہوں جو آپ کے دشمن ہیں, مگر وہ اپنی زندگی کے معاملات میں بڑے سچے ہیں. تو کہتے ہیں مولا نے بڑی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور کہا کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اصل وہی شخص ہے جس کا ہر عمل قبول ہونے والا ہے. مولا نے واضح کہہ دیا کہ وہ جو کرتا ہے وہ گناہ, اصل میں وہ فسق خود فاسق نہیں ہے, وہ اس کا صرف عمل فاسق ہوا ہے, یعنی عمل فاسق ہوا ہے, اور یہ عمل ہماری ولایت اس کے اس غلط عمل کو پاک کر دے گی. نہیں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی بات یار. دنیا بہت سارے بولیں گے مولانا صاحب نے کہہ دیا کچھ بھی کرتے رہو زندگی میں. نہیں قطعاً ایسا نہیں ہے. اپنی مرضی کی بات لے کر اٹھنا ہے تو جہاں سے دل چاہے اٹھ جائیں, آپ کی اپنی مرضی کی بات ہے. نہیں عزیزان محترم, وہاں امام کرائیٹیریا دے رہے ہیں, کرائیٹیریا دے رہے ہیں, اور یہ کرائیٹیریا میں نہیں دے رہا آپ کو, امام کرائیٹیریا دے رہے ہیں. لیکن کیا ہم, امام نے جو کہا, امام نے فرمایا کہ یہ جو غلطیاں کر رہا ہے یہ خود نہیں ہے, یہ خود نہیں ہے, یہ عمل ہے جو اس کے اوپر آیا ہوا ہے, یہ اس کا اصل وجود یہ نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یعنی وہ شخص جو ولایت اہل بیت رکھتا ہو وہ اپنے وجود سے گناہگار ہو ہی نہیں سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, وہ اس کا اصل وجود گناہگار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جب تک زندہ ہے اس کو موقع ہے, اور اگر اس نے گناہوں کے اندر غوطے زیادہ مار رہے تو پھر ہماری ولایت اسے چھوڑ دے گی. یہ بھی ہے, ولایت چھوڑ دے گی اسے. ابھی نہیں پتا, ابھی ہم لوگوں کو نہیں پتا, کسی کو بھی نہیں پتا, ابھی سب مکس ہے. مکس سے مراد اچھا برا سب مکس ہے. آپ دیکھیں گے سامنے کوئی شخص ہے اہل بیت کو نہیں مانتا, آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. آپ باہر دیکھیں یورپ میں بڑے لوگ انسان کی جتنی محبت نہیں, کتے سے زیادہ محبت کرتے ہیں وہ. یعنی آپ بولتے ہیں بہت خیال رکھنے والی قوم ہے بھائی, یہ تو اتنا خیال رکھتی ہے, تو کتے کا خیال. میں جرمنی گیا, ہمارے ایک دوست جاب کرتے تھے تو آئے, کہنے لگے ہمارے آفس میں خاتون تھیں, کچھ دنوں بعد آئیں, تو ہم نے پوچھا بہت دن ہو گئے آپ, کہتا وہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, میں دوسرے شہر تھی, تو ان کی جائیداد اور چیزیں تھیں, وراثت تقسیم کر رہی تھی. پھر میرے والد تھے, بوڑھے تھے, ان کو میں اولڈ ہاؤس, وہ جو بوڑھوں کے گھر ہوتے ہیں, وہاں چھوڑ کر آئی. مگر میری والدہ کی ایک نشانی تھی, وہ میں ساتھ لے آئی. وہ کیا کہا, کتا تھا میری والدہ کا, وہ میں ساتھ لے آئی, باپ کو چھوڑ آئی وہاں پہ. مطلب وہ قوم ایسی ہے, لیکن ہمیں بہت اچھی نظر آتی ہے کیونکہ ہم نے دور سے دیکھا ہے. تو عزیزان محترم, یہ اگر جو اچھائیاں, یہ جو امکانات خدا انہیں دے رہا ہے حدیث کی روشنی میں, یہ تا قیامت جو بھی وقت ہے ظہور کا, اس وقت تک انہیں موقع دیا جا رہا ہے, انہیں موقع. خوب مومن کیوں پریشان ہے, مومن کے اوپر سختی کیوں ہے, مومن کیوں امتحان میں مبتلا ہے پھر؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اب رسول خدا جب آئے ہیں تو کچھ لوگ سمجھے کہ صرف میٹھا میٹھا ملے گا,
بڑی آسانیاں ہو جائیں گی، زندگی پھولوں سے گزرے گی، مگر جیسے ہی رسول آئے سختیاں شروع ہو گئیں۔ عزیزان محترم، حق ہمیشہ سختیوں سے گزرتا ہے، ورنہ حق میں آپ کو آزمایا کیسے جائے گا؟ اصحاب رسول بعض اوقات ایک ہی کھجور ہوتی تھی اور کتنے لوگ اس کھجور سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سیراب کرتے تھے، ایک ہی کھجور ہوتی تھی، جگہ نہیں ہے سونے کی، مشکلات تھیں عالم میں، وہ آج بھی مشکلات ہوں گی، آپ حق پہ چلیں، آپ کے اوپر سختیاں ہیں۔ آپ سامنے دیکھتے ہیں یار وہ تو نہ نمازیں پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، مگر دیکھیں یار سب اچھا چل رہا ہے۔ یہ اچھا جو ہے نا اس کا یہ ظاہر، یہ یہیں تک ہے، یہ یہیں دنیا تک ہے، اور یہ دنیا بہت محدود ہے، بہت محدود ہے۔ مومن کے لیے الدنیا سجن و مومن، دنیا مومن کے لیے زندان ہے، قید خانہ ہے، یعنی مومن اس دنیا سے پرواز کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل یہاں پہ نہیں ہے، اس کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہے کہ میں کب ملوں گا، کب میں جاؤں گا اپنے پروردگار کے پاس۔